السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوا علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے تسہیل المصادر کا سبق ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ جی، اصطلاحات۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ جیسے انسان کی بولی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ لے لیجئے کہ تم لے لیجئے، یا پھر جو ہے اس لے لیجئے، یا پھر جو ہے ہمیں لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں لے لیجئے، ہمیں لے لیجئے، یعنی جتنے بھی انسان کی بولی میں جو چیزیں آتی ہیں، بولنے میں جو استعمال ہوتا ہے، وہ سب لفظ ہے، وہ تمام کے تمام لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ میں جتنے بھی کلام ہوں وہ سب لفظ میں شامل ہو جائے گا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جی، واحد ایک کو یعنی کہ اب جہاں صرف یہ واحد عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے مان لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک ہے تو اس کو ہم واحد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک شخص آپ کے سامنے ہے تو اس کو ہم واحد کہیں گے۔ اب آپ کے سامنے جہاں ایک سے زیادہ ہو، جیسے کہ آپ کے سامنے دو آدمی ہیں، آپ کے سامنے دو آدمی ہیں، یا پھر آپ کے سامنے تین آدمی ہیں، یا پھر آپ کے سامنے 100 آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے سامنے جو ہے 1000 ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے 1000 ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب جو ہے جمع میں شامل ہوگا۔ یہ ہو گیا جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو۔ اب ایک سے زیادہ کو چاہے 10 ہو یا 1 ہو یا 9 ہو یا پھر 19 ہو یا پھر جو ہے 29 ہو یا 39 ہو یا 99 ہو، جتنے بھی ہو سب جمع میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد غائب جو سامنے موجود نہ ہوں، یہ تو عام بات ہے، آسان بات ہے، جو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیے گا۔ یعنی غائب جو سامنے موجود نہ ہوں، جیسے کہ ابھی میں کسی ایک شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ جیسے زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ ہمیشہ پڑھائی میں محنت کرتا ہے، تو لفظ میں نے زید کو جو لایا یہاں پر، یہ زید ایک غائب شخص ہے، زید ایک غائب شخص ہے، اور اس غائب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب غائب کے لیے جو بات کیا جاتا ہے تو غائب کے لیے لفظ وہ کا اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ ہمیشہ محنت سے پڑھتا ہے، تو لفظ وہ سے اس غائب کو ہم مخاطب کیے۔ جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ غائب ہوا۔ اب دیکھیے حاضر جو سامنے موجود ہے، یعنی فیس ٹو فیس جس سے ہم بات کرتے ہیں، جو سامنے موجود ہو، اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، بات کرنے والا کو۔ جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ متکلم ہے۔ متکلم
بات کرنے والے کو. جی اس کے بعد زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانے کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, زمانے کی 3 قسمیں. جیسے زمانہ آپ نے ٹینس انگریزی میں پڑھا ہوگا, اس میں آپ پڑھے ہوں گے یہ کہ ٹینس کے بارے میں, جیسے کہ اب 3 طرح کے یہاں پر ہے نا. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانے کی 3 قسمیں ہیں. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں, ماضی, حال, مستقبل. اب ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے, ماضی یہ گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے, ماضی گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے, ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. اب اسی کو آپ گزرے ہوئے زمانے کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں گزرے ہوئے زمانے کو آپ جو ہیں, اب انگریزی میں 3 زمانہ ہوتا ہے, پاسٹ, فیوچر, پریزنٹ. تو جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں. اب حال موجودہ زمانہ, یہ حال ہے. آپ نے اوپر پڑھا نا, یہاں جو آپ نے پڑھا زمانے کی 3 قسمیں ہیں, وہی 3 قسموں میں یہ حال ہے. یہ حال موجودہ زمانہ یعنی پریزنٹ. مستقبل آنے والا زمانہ. مستقبل یہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں نا, تو آپ کو بتایا ماضی, حال, مستقبل. تو مستقبل فیوچر کو کہتے ہیں, اور ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں, اور حال پریزنٹ کو کہتے ہیں. اب اس کو یہاں تھوڑی سی وضاحت کر کے بتایا گیا ہے. ماضی کون سے زمانے کو کہتے ہیں؟ تو ماضی گزرا ہوا زمانہ, یعنی گزرا ہوا زمانے سے مراد کیا ہے کہ چاہے یعنی پیچھے کی بات. اب جیسے کہ مثال کے طور پر آج مان لیے کہ آج آپ جو ہے 2 تاریخ ہے یا 3 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, 2025 ہے. تو اس سے پہلے جو 2008 7 تاریخ میں جو بات ہوئی, یا پھر کل ہی کا لے لیجئے, یا پھر جو ہے 1 ہفتہ پیچھے کا لے لیجئے, 1 ہفتے پیچھے کی بات. تو جتنے بھی پیچھے کی بات ہوگی وہ تمام ماضی میں گزر جائے گا. ٹھیک ہے, ماضی میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ماضی کی بات ہو گئی. آج ہو یا سو کل ہو یا پرسوں, جتنے بھی یہ بات پیچھے گزری ہے تو یہ تمام ماضی میں شامل ہو جائے گا. ماضی گزرا ہوا زمانہ. حال موجودہ زمانہ. حال موجودہ زمانہ یعنی موجودہ زمانہ کیا ہے کہ ابھی فی الحال ہی میں جو آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں, یا پھر میں آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں, تو یہ ہو گیا آپ کا حال اور موجودہ زمانہ. یعنی کہ میں نے زید کو پڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ پڑھائی میں کافی محنت کرتا ہے, تو یہ موجودہ زمانہ ہوا, اور حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور مستقبل آنے والا زمانہ. مستقبل آنے والا زمانہ. اب جیسے کہ مستقبل کہتے ہیں کہ آج جو زمانہ ہے, ابھی جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے, میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں, یہ زمانہ حال میں ہے. اور یہ مستقبل جو ہے آنے والا زمانہ. جیسے یہ سبق آپ کو میں نے آج پڑھایا, تو کل آپ جو یاد کر کے لائیے گا وہ مستقبل ہوگا, یعنی آنے والے زمانے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. فعل جو ہے کام کو کہتے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. براکٹ میں بھی دیا ہے کہ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. جی. اب فعل کام کو کہتے ہیں, جیسے کہ آپ یوں سمجھیے, فعل کام کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو, چاہے کوئی بھی کام ہو, تو اس کام کو فعل کہا جاتا ہے. اور جو کرنے والا ہوتا ہے, جو کرتا ہے, اس کو فاعل کہتے ہیں. جو کر رہا ہے نا, جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. اور جس چیز کو کر رہا ہے, یعنی جس چیز کو کرے گا, جو ایک فعل ہوتا ہے, فعل کے درمیان نسبت بھی پائی جائے گی. تو بہرحال یہ اور بات ہے, یہ آپ کو دوسری طرف بتائیں گے. اتنا سمجھ لیجیے کہ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے زید کو مارا. میں نے زید کو مارا. تو لفظ
میں اور نے تو علامت فاعل ہے، میں نے زید کو مارا، تو میرا کام کس پر واقع ہوا؟ زید پر۔ تو میں جو مارا ہوں، میں مارنے والا ہوں، تو میں کیا ہو گیا؟ میں ہو گیا آپ کا فاعل، ٹھیک ہے، میں ہو گیا فاعل، میں ہو گیا فاعل۔ اور کس کو مارا؟ لفظ دیکھیں مفعول کو نکالنا ہوگا، جس پر کام واقع ہوگا، تو لفظ کو سے ہم اگر سوال کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کس کو مارا ہے، کس کو، لفظ کو یا علامت مفعول بھی ہے، یعنی مفعول کی پہچان بھی ہے، کس کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ زید، آپ نے جواب دیا زید، تو میں نے زید کو مارا۔ دیکھیں میرا مارنا زید پر واقع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ادھر دیکھیے آپ، ایک نمبر پر جو ہے میں ہوں، اور دو نمبر پر زید ہے۔ تو میرا مارنا کس پر واقع ہوا؟ یہ میں ہوں، تو میں اس کو مارا ہوں، 2 نمبر کو، ٹھیک ہے، میں 2 نمبر کو مارا ہوں۔ تو میرا مارنا جو زید پر پڑا، تو میرے مارنے اور زید کے درمیان جو نسبت پائی گئی، جو تعلق پایا گیا، وہ تعلق کیا بنے گا؟ تو وہ تعلق کام بنے گا، ٹھیک ہے۔ زید تو مار کھایا ہے، مار کھانے والا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ جو مارا ہے، مارا کون ہے؟ 1 نمبر مارا ہے، یہاں 1 نمبر مارا ہے۔ مار کون کھایا ہے؟ 2 نمبر، مار 2 نمبر کھایا، تو بھائی اب 2 نمبر جو مار کھایا ہے، تو اس کے بیچ میں تو کوئی تعلق نسبت پائی جائے گی، تب تو اس پر مار پہنچے گا، ایسے کیسے پہنچ جائے گا؟ تو ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق پایا گیا، یہ تعلق جو ہم وہاں پر پہنچائے، یہ ہو جائے گا آپ کا فعل، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق پایا گیا، یہ ہو جائے گا فعل، اسی کو کہتے ہیں فعل، یعنی فعل کام کو کہتے ہیں۔ تو میرا مارنا 1 نمبر سے، جو میں 1 نمبر ہوں، میں 1 نمبر ہوں، اور جو مار کھایا وہ 2 نمبر ہے، تو میرا مارنا 2 نمبر پر واقع ہوا، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر کا ضرب جو ہے، 1 نمبر کا ضرب 2 نمبر پر پڑا ہے، 2 نمبر پر پڑا ہے۔ تو یہ جو ہے 1 نمبر فاعل ہو گیا، 2 نمبر کیا ہوگا؟ مفعول ہو جائے گا، یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے۔ تو جس پر جو کام واقع ہوا ہے، اس کے بیچ میں جو یہ نسبت پائی گئی، یہ بن جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر فاعل ہو گیا، 2 نمبر مفعول ہو گیا، یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہے، تو 1 نمبر کو فاعل کہیں گے، دوسرے نمبر کو مفعول کہیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے نمبر کو مفعول کہیں گے، اور اس کے بیچ میں جو نسبت پائے گئی، جو تعلق پیدا کیا، یہ فعل ہو جائے گا، اب دیکھیں فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر فعل واقع ہو، اب یہ جو میں نے آپ کو 1 نمبر اور 2 نمبر کا جو مثال بتایا نا، 1 نمبر اور 2 نمبر کا جو مثال بتایا، یہ وہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے مثال بتایا۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ فعل ہوگا، اور 2 نمبر جس پر ضرب پڑا ہے، تو وہ مفعول ہو جائے گا۔ 1 نمبر جو مارا ہے، ادھر 1 نمبر جو مارا ہے، یہ آپ کا فاعل ہو جائے گا۔ اس کے درمیان جو نسبت پائی گئی، تو یہ آپ کا مفعول ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے درمیان جو نسبت پائی گئی، یہ مفعول ہو جائے گا۔ اب لازم دیکھیے، لازم کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیے، اب مفعول جس پر فعل واقع ہو، اب لازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جو صرف اور صرف فاعل پر پورا ہو جائے۔ اب یوں سمجھیے کہ فاعل پر کیسے پورا ہو جائے گا۔ اب پہلے مثال دیکھیے، جیسے زید گیا، جی اب جملے پر غور کریے گا کہ زید کا جانا، جو زید جانے والا شخص کون ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے، تو جانے والا شخص زید ہے نا، جی یہ جانے والا شخص زید ہے،
تو زید کا جانا کیا پایا گیا؟ زید کا جانا کیا قرار ہوا؟ زید کا جانا لازم ہوا۔ تو کیا کہا؟ جو جانے والا ذات ہے، تو جانے والا ذات ظاہر سی بات ہے جو جانے والا ہوگا، جو کرنے والا ہوگا، تو در حقیقت وہی فاعل ہوگا۔ جو فاعل ہوگا، جو چیز وہ کیا ہے اس کا جو کرنا ثابت ہوگا وہ لازم ہوگا۔ جیسے زید گیا یا زینب گئی یا ہندا گئی، تو ہندا کا جانا واقع ہو رہا ہے نا، لازم پایا جا رہا ہے نا، اسی کو لازم کہتے ہیں۔ جی اسی کو لازم کہتے ہیں۔ اس کے بعد متعدی جو ہے وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو۔ جی متعدی وہ ہیں جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو جاوے۔ اب دیکھیے کہ اس میں دونوں سے مل کر کیسے پورا ہو۔ اب جملے پر غور کریے گا، یہاں سے آپ بات کو ذہن نشی کریے۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں فاعل ایک نمبر، ٹھیک ہے، ادھر فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ ادھر ہم نشان لگا دے رہے ہیں، آپ نشان کو بھی دیکھیے گا، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو کیا کہا؟ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول۔ اب دوسرے نمبر پر آپ مفعول پر بھی نظر ثانی دوڑائیے، دوسرے نمبر پر بھی میں نشان دے رہا ہوں، یہ ہوا مفعول، ٹھیک۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ متعدی کس کو کہتے ہیں؟ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول۔ اب دیکھیے فاعل اور مفعول، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ مثلا میں نے تجھے مارا یا میں نے زید کو مارا، تو جو مار کھائے گا وہ مفعول ہوگا جس پر فعل واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اب آپ متعدی کو دیکھیں، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر جی اب متعدی پہ آپ غور کریے کہ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول، یہاں 2 نمبر پہ میں جو نشان لگا کے رکھا ہوں اس پہ غور کریے گا، جو فاعل اور مفعول دونوں سے جی متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے، ایک سے نہیں بلکہ دونوں سے، فاعل کام کرنے والے بھی اور جس پر کام واقع ہوا ہو وہ بھی، ان دونوں سے مل کر پورا ہو۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، تو اب آپ جو ہیں ادھر اب آپ یہاں جو ہے نا 1 نمبر پہ ایک حاشیہ لگی ہوئی ہے، تو یہ حاشیہ ڈائریکٹلی آپ یہاں پر آ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ حاشیہ کیا ہے؟ لازم و متعدی کی پہچان، لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمہ میں نے نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ لازم اور متعدی کی پہچان بتا رہا ہے کہ لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمہ میں نے نہیں آئے گا۔ جیسے میں بیٹھا، یا میں نے بیٹھا نہیں بلکہ میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، اور متعدی سے ہو تو اس میں نے آئے گا، جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ بغیر نے کے اب کہہ رہا ہے کہ میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم دیکھے ہو، تم پڑھے ہو وغیرہ، یہ وغیرہ بولنا غلط ہے۔ اردو میں مصدر کے یہ 2 نمبر کی حاشیہ ہے۔ جی آپ اوپر اچھے سے پہلے یاد کریے گا، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ تو میرا دینا کس پر واقع ہوا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے، یعنی کہ میری کتاب جو ہے، یعنی میں نے اپنی کتاب زید کو دیا، میں نے اپنی کتاب زینب کو دیا، میں نے اپنی کتاب ہندا کو دیا، میں نے اپنی کتاب بکر کو احمد کو دیا۔ تو جیسے کہ زید نے بکر کو دیا، تو زید کا دینا کس پر واقع ہو رہا ہے؟ بکر پر۔ جی تو بکر اس صورت میں آپ کا متعدی یعنی کہ اس میں کہا نا کہ دونوں مل کر پورا ہو، تب اس کو متعدی کہتے ہیں۔
اب معروف دیکھیے، معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو، جی جس کا کرنے والا معلوم ہے، جیسے زید نے پالا، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسے کام کا کرنا، معروف میں ایسے کام کا کرنا کہ جس کے کرنے والے یعنی جو کرنے والے شخص ہو وہ کرنے والا شخص ثابت ہو، جو کرنے والا ذات ہوگا وہ کرنے والا ذات وہاں پر ثابت قرار پانا چاہیے۔ اب قرآن بھی آپ جو پڑھتے ہیں، آپ پڑھتی ہیں، تو قرآن بھی دو طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، ایک معروف پڑھتے ہیں، ایک مجہول پڑھتے ہیں۔ تو معروف ان لفظوں یعنی کہ ان آیتوں کو پڑھنا جن آیتوں کو یعنی آپ نے جو ہے قرآن پڑھا، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، اگر آپ معروف پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے ہبہو آئے گا، اس کا معنی ایک دم درست ہو جائے گا، لیکن آپ جب مجہول پڑھیں گے تو اس کا معنی پھر غلط ہو جائے گا۔ اور قرآن غلط پڑھنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں تک، آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ قرآن غلط پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے آپ کو ہر حال میں بچنا ہے۔ جو غلط پڑھتا ہے، جو مجہول انداز میں پڑھتا ہے، اس کو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے الفاظ اور مخارج کو درست کرنا پڑے گا۔ تو وہ اور بات ہے، دیکھیے معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، احمد نے پالا، یا پھر زینب نے پالا۔ تو جو شخص پالنے والا ہو رہا ہے، تو پالنے والے کی جو ذات ہے، جو وجود ہے، وہ پتہ چل رہا ہے نا، کس نے پالا۔ آپ سے پوچھا جائے کس نے پالا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید نے پالا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید نے پالا۔ اور مجہول وہ ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، ٹھیک ہے، زید پالا گیا۔ اب زید جو کیا پالا، یہ پالنے والا جو پالا گیا ہے، زید پالا گیا، اب کیا پالا، یہ کیا پالنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہم مجہول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، ٹھیک ہے۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ ایک ہوتا ہے نیگیٹو، ایک ہوتا ہے پوزیٹو، ٹھیک ہے، نیگیٹو اور پوزیٹو۔ اب پوزیٹو میں کسی چیز کا ثابت ہونا پایا جاتا ہے اور نیگیٹو میں نہیں پایا جاتا ہے، تو اسی میں مثبت اور منفی میں مثبت کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا، جیسے کھانا کسی چیز کا ثابت ہو رہا ہے نا، مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، تو مثبت میں جو ہونا یا کرنا سمجھا گیا تو وہ بات ثابت ہو رہی ہے نا، کہ جیسے زید نے کھایا یا بکر نے کھایا یا پھر زینب نے کھایا یا زینب کھائی، تو جو کھانا ثابت ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے نا، بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، تو مثبت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا یا کرنا ثابت ہو یا سمجھا جائے، جیسے زید کھایا یا پھر زینب کھائی۔ اب منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھے، جیسے منفی کسی کام کے روک کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے نہیں کرنے کو کہتے ہیں منفی، ٹھیک ہے۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، یعنی کسی کام کا نہیں ہونا یا نہیں کرنا سمجھا جائے گا، جیسے نہیں کھایا۔ ہاں، یہ آپ دوسرے نمبر پر غور کریے گا، جو ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا اس کو ہم مثبت کہیں گے، یعنی جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اس کو ہم مثبت کہیں گے، اور جس سے کسی کام کا نہ ہونا اور نہ کرنا سمجھا جائے گا اس کو ہم منفی کہیں گے، جی بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مصدر کا بیان انشاءاللہ دوسرے سبق میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔